نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ جی علی بھائی، پہلا سوال عبد الرحمان بٹ صاحب کی طرف سے ہے۔ السلام علیکم علی بھائی، صحیح بخاری کی حدیث 6993، جس نے مجھے خواب میں دیکھا ایک دن بیداری میں بھی دیکھے گا، برائے مہربانی اس کی وضاحت کر دیں۔ دیکھیں، اس کی وضاحت میں نے آلریڈی کی ہوئی ہے، میری ایک ویڈیو ہے یوٹیوب کے اوپر، آج سے آلموسٹ 7-8 سال پہلے ہی ہے، ریکارڈ ہوئی تھی، خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، یہ لفظ جو خواب ہے نا، یہ لکھنے میں تو خواب لکھا جاتا ہے، خا واو الف با، لیکن پڑھنے میں واو اس کا سائلنٹ ہوتا ہے، لیکن اردو میں چل جاتا ہے خواب، اصل میں پڑھنے میں یہ خواب ہے، لکھنے میں خواب ہے۔ تو خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے اوپر ڈیٹیل ویڈیو میری آئی تھی، اس میں میں نے اس حدیث کو ایڈریس کیا تھا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا، میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا، اور ساتھ یہ الفاظ بھی ہیں کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا عنقریب بیداری میں بھی مجھے دیکھ لے گا۔ اچھا، اب پہلے حصے پہ آ جائیں۔ اس کے ساتھ امام بخاری نے ابن سیرین تابعی المتوفی 110 ہجری کا قول نقل کیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جس نے نبی علیہ السلام کو ان کی اپنی شکل میں دیکھا۔ یہ امام بخاری کو لکھنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی، اس وقت تو شاید اتنی ضرورت نہیں تھی، لیکن آج بہت ضرورت ہے، کیونکہ آج بریلوی بھی خواب میں دیکھ رہے ہیں اور نبی علیہ السلام اشارہ دے رہے ہیں کہ دیوبندی گمراہ ہیں، دیوبندی خواب دیکھ رہے ہیں اور نبی علیہ السلام اشارہ دے رہے ہیں کہ بریلوی گمراہ ہیں، لہذا دونوں ایک دوسرے کو گمراہ کہتے ہیں، اس لیے آج تو اس کی بہت ضرورت ہے کہ اس کو کلیریفائی کیا جائے۔ یہ کوئی اتنا آسان معاملہ نہیں ہے، اسی لیے آپ دیکھیں کہ صحابہ تابعین کے پاس جب کوئی آتا تھا تو وہ پوری ڈیٹیلز پوچھتے تھے کہ نبی علیہ السلام کو کس طرح دیکھا، کیونکہ نبی علیہ السلام کی گارنٹی اپنی شکل مبارک کے لیے ہے۔ اگر شیطان کسی دوسری شکل میں آ کر یہ کلیم کرے کہ میں تمہارا نبی ہوں، تو شیطان تو ہے جھوٹا، یہ وہ کام کر سکتا ہے، اللہ کے نبی کی شکل میں نہیں آ سکتا۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا، ہمارے ایک بھائی تبلیغی جماعت کے، وہ کہنے لگے میں نے اپنی ینگ ایج میں نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، سفید داڑھی، سفید پگڑی اور سفید کرتا، یعنی جس طرح وہ اپنے حضرات کو دیکھتے ہیں رائے وینڈ والوں کو، انہوں نے سمجھا کہ نبی علیہ السلام بھی اس طرح ہوں گے، تو اس خواب پہ انہوں نے پوری زندگی گزار دی۔ تو میں نے ان کو کہا میرے بھائی، آپ نے تو نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہی نہیں ہے، کیونکہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، انس بن مالک کہتے ہیں کہ وفات کے وقت بھی نبی علیہ السلام کے سر اور داڑھی کے ملا کر 20 سے زیادہ بال سفید نہیں تھے، یعنی نبی علیہ السلام کی داڑھی مبارک اور سر مبارک سفید ہوئے ہی نہیں، ہمیشہ کالی رہے ہیں، کیونکہ کالی جو ہے یہ خوبصورتی کی علامت ہے۔ اور وہ چند بال جو تھے اس کی بھی ویسے علماء نے ڈیٹیلز لکھی ہیں کہ جی 6 بال داڑھی کے اور 8 بال سر کے تھے، اور وہ بھی صرف کن پٹی پہ تھے، وہ بھی جب آپ علیہ السلام نے تیل لگایا ہوتا تھا وہ بھی نظر نہیں آتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام کی تو داڑھی سفید ہوئی نہیں، لہذا سفید داڑھی میں جس نے دیکھا اس نے نبی علیہ السلام کو دیکھا نہیں، یہ تو ایک فیکٹر ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایک فیکٹرز ہیں، اسی لیے شمائل ترمذی، امام ترمذی نے الگ سے ایک کتاب لکھی ہے جس میں نبی علیہ السلام کے گیٹ اپ سے متعلق احادیث جمع کی گئی ہیں، اس کا آخری چیپٹر خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریلیٹڈ ہے۔ وہ ایک ہی خواب ہے روئے عرض پہ، اس اعتبار سے کہ جو ایک صحابی کے سامنے بیان کیا گیا اور ایک تابعی نے دیکھا تھا، اس کے علاوہ اور کافی خواب ہیں لیکن وہ بعد کے لوگوں کے ہیں، وہ بھی ہم ٹھیک مانتے ہیں، لیکن یہ ایسا خواب ہے جو ایک صحابی کے سامنے تابعی نے بیان کیا ابن عباس سے کہ میں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، تو انہوں نے خواب شروع کرنے سے پہلے کہا کہ بتاؤ تم نے کس شکل میں دیکھا، تو انہوں نے جتنے خد و خال بیان کیے، وہ بڑی ڈیٹیل حدیث ہے، میں نے اپنے اس لیکچر میں بتائی ہے، تو وہ سن کر ابن عباس نے کہا کہ ہاں اگر تم نبی علیہ السلام کو زندگی میں حقیقتاً دیکھتے تو اسی شکل اور صورت کے ساتھ آپ علیہ السلام دنیا میں تھے، یعنی انہوں نے کنفرم کیا۔ تو وہ جو شکل و صورت احادیث میں آئی ہے، جب تک کنفرم نہیں ہوگی اس وقت تک آپ اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے۔ یہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسئلہ بڑا سینسٹیو ہے، ورنہ یہاں تو ہر ایک دعویٰ کرتا ہے، دوسری طرف بعض غالی قسم کے اہل حدیث جو ہیں وہ صحابہ کے بعد دیدار مصطفیٰ کی نفی کرتے ہیں، وہ بھی غلط ہیں، کیونکہ صحیح مسلم کے مقدمے میں ایک تبع تابعی کہتے ہیں کہ میں نے ابان بن ابی عیاش سے 6000 حدیثیں لکھی، آلموسٹ 1000 حدیث صحیح مسلم کے مقدمے میں،
تو یہ وہی خبیث ہے جس نے حضرت عمر پہ تہمت لگائی کہ انہوں نے حضرت فاطمہ کو شہید کیا تھا دروازہ پھینک کر. ابان بن ابی عیاش 146 ہجری میں فوت ہوا ہے. اور یہ وہی ہے جس کی خباثت کو میں نے ہائی لائٹ کرتے ہوئے کہا تھا کہ تابعین میں بڑے کذاب راوی بھی تھے. تو اہل حدیثوں نے بریلویوں نے میرا کلپ کاٹ لیا. تو یہ ٹھیک ہے، ان کو مبارک ہو. ابان بن ابی عیاش انہی کا ابا ہے جن کو تکلیف ہوئی ہے. تابعی تو تھا وہ قانوناً، ظاہر حدیث یعنی اس کی وہ حدیثیں بیان کرتا تھا. تو دو تبع تابعین کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے 1000 حدیث لکھی، اور ایک رات میں نے نبی الاسلام کی خواب میں زیارت کی اور میں نے وہ حدیثیں بیان کرنی شروع کی. تو صرف آپ علیہ السلام نے 5 یا 6 حدیثوں کی تصدیق کی، باقی آپ نے 900 سے زیادہ حدیث کے بارے میں کہا یہ میری حدیثیں ہی نہیں ہیں. اب اندازہ کریں آپ، اس زمانے میں یہ کام ڈال گیا تھا. تو امام مسلم نے یعنی مقدمے میں اس خواب کو حجت مانا ہے. اسی طریقے سے ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے کہ جس نے ایک دفعہ پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو صبح سے لے کے شام تک وہ اللہ کے قلعے میں رہے گا، شیطان سے محفوظ رہے گا. جو شام کو پڑھ لے وہ صبح تک اللہ کے قلعے میں رہے گا اور اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اور یہ فضائل اتنے غیر معمولی ہیں کہ وہ جو راوی ہیں اس حدیث کے، وہ کہتے ہیں مجھے اس حوالے سے ڈاؤٹ تھی تو مجھے نبی الاسلام کی خواب میں زیارت ہوئی اور میں نے نبی الاسلام کے سامنے حدیث بیان کی. یہ تبع تابعین میں سے تھے کہ میں نے فلاں تابعی سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، پوری سند بیان کی کہ یہ آپ نے فرمایا. تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں یہ میری حدیث ہے. نبی الاسلام نے تصدیق کی اور امام ابو داؤد اور امام ترمذی نے اس خواب کو بھی ساتھ نقل کیا ہے دلیل کے طور پر. اسی طریقے سے سنن دارقطنی میں امام دارقطنی نے خود بیان کیا ہے کہ میرا استاد جو ہے، سند کی تو ضرورت ہی نہیں، وہ رفع الیدین کی حدیث کے ساتھ مجھے کہا کرتا تھا یہ بھی ساتھ دیکھو کہ میں بھی پہلے کوفیوں یعنی حنفیوں کے مذہب پہ تھا اور رفع الیدین نہیں کرتا تھا. ایک رات میں نے نبی الاسلام کو خواب میں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کر رہے تھے، تو میں نے بھی رفع الیدین شروع کر دیا. میرا خیال ہے یہ خواب سننے کے بعد سارے بریلوی دیوبندی رفع الیدین شروع کر دیں گے، وہ تو خوابوں پہ چل رہے ہیں. اور یہ ان کے بابوں کا خواب نہیں. امام دارقطنی 382 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، پہلے 400 سال میں اہل سنت کے بڑے ائمہ میں سے ہیں، اور حدیث کی کتاب ہے ان کی سنن دارقطنی، اور بریلویوں نے چھاپی ہوئی ہے. ہم نے جے پی جی باقاعدہ لگا کے اس کے اوپر کلپس اپلوڈ کیے ہیں. تو یہ مان لیں اس خواب کو، تو ہم تو مانتے ہیں، یعنی جو سکہ اماموں کے خواب ہیں ہم تو مانتے ہیں. تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ نبی الاسلام کو خواب میں کوئی بھی دیکھ سکتا ہے بشرطے کہ وہ شرائط ہوں. اب اس حدیث کی طرف آ جائیں. یہ ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا عنقریب بیداری میں میری زیارت کرے گا. اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں کہ دنیا میں وہ دیکھ لے گا، اس میں یہ الفاظ نہیں ہے کہ دنیا میں مجھے دیکھے گا. تو اگر دنیا کا معنی لینا ہے اس کا خود سے، تو یہ پھر ان لوگوں کے لیے خاص ہوگا جنہوں نے نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں آپ کو خواب میں دیکھا اور اللہ کی طرف سے بشارت ہوئی کہ عنقریب انہیں صحابیت کا درجہ ملنے والا ہے، اور پھر انہوں نے نبی الاسلام کو فزیکلی آ کے مل کے آپ کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا. آج کی ڈیٹ میں اب نبی الاسلام کو ہم فزیکلی نہیں مل سکتے، لہٰذا اگر آج کی ڈیٹ کے اعتبار سے اس حدیث کو لینا ہے اور یہ مطلب خود سے بیچ میں داخل کرنا ہے کہ عنقریب دنیا میں مجھے دیکھ رہے گا، دنیا کے تو الفاظ ہے ہی نہیں ہے. بیداری میں دیکھے گا مجھے، بیداری میں آج کی ڈیٹ میں یہ ہے کہ عنقریب یعنی مرتے ہی قیامت قائم ہوگی، اور ظاہر ہے کہ وہ اس کے بعد جب میدان محشر میں جائے گا تو نبی اسلام کو بیداری میں دیکھ لے گا. دنیا میں دیکھنا ناممکن ہے میرے بھائی. یہ جلال الدین سیوطی اور باقی لوگوں کے بارے میں سب جھوٹے خواب ہیں. اگر یہ چیز پاسبل ہوتی تو صحابہ کرام سے رپورٹ ہوتا. صحابہ کرام سے تو صرف خواب رپورٹ ہوئے ہیں. جس طرح مسند احمد میں حدیث ہے، مشکات میں بھی، کہ ایک دوپہر کے وقت ابن عباس نے خواب میں نبی الاسلام کو دیکھا کہ آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں، پرانگدہ حالت ہے، ہاتھ میں ایک شیشی اٹھائی ہوئی ہے جس میں خون ہے. اور ابن عباس کہتے ہیں میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یا رسول اللہ آپ کی کیا حالت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں صبح سے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں، میرے حسین اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا. ابن عباس گھبرا کے اٹھے، وہ تاریخ اور دن نوٹ کیا اور بعد میں خبر ملی کہ 61 ہجری 10 محرم کے دن حسین ابن علی ان کے ساتھیوں کو مظلومانہ شہید کیا گیا کربلا میں. تو یہ ابن عباس کا خواب سچا خواب ہے، اور مسند احمد میں یہ نقل ہوا ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے، فضائل اہل بیت والے چیپٹر کے اندر. تو یہ تو ایک صحابی نے خواب دیکھا اور ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں. لیکن نبی الاسلام کو بیداری میں کبھی کسی نے دیکھا. اما عائشہ کا کوئی دعویٰ نہیں ہے، سیدنا علی کا کوئی دعویٰ نہیں ہے. جتنے ملتے ہیں واقعات خواب کے بارے میں ملتے ہیں، کیونکہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ میرے بعد نبوت کی خبروں میں اب صرف مبشرات باقی ہیں. پوچھا گیا مبشرات کیا ہیں تو فرمایا گیا خواب. وہاں حضور کہہ سکتے تھے بیداری میں میری زیارت. لہذا یہ جو حدیث ہے
کہ انقریب مجھے بیداری میں دیکھے گا، مراد یہ کہ انقریب اس نے مر تو جانا ہے تو قیامت میں مجھے دیکھ لے گا. اور اگر حضور کی زندگی میں ایسا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے اس کے لیے بشارت ہو کہ انقریب تم صحابی بن جاؤ گے اور وہ نبی الاسلام کی زیارت کر لے گا. دنیا میں نبی الاسلام کو بیداری میں دیکھنا یہ بالکل صوفیاء کا جھوٹ ہے. اور یہ دوسری طرف دعوے کرتے ہیں کہ جی ہم جی بیداری میں دیکھتے ہیں اور حدیث کا صحیح اور ضعیف ہونا معلوم کر لیتے ہیں. بھئی تم لوگوں کے نزدیک تو کوئی حدیث ضعیف ہوتی نہیں ہے. تم لوگ تو ہر حدیث کو حدیث تو حدیث ہوتی ہے، اصلی و جعلی کہہ کے لے لیتے ہو. تم لوگوں کا کیا لینا دینا اصول محدثین کے ساتھ؟ اگر اسی طریقے سے ہوتا تو امام بخاری امام مسلم خوابوں کے ذریعے اسناد کو نقل کرتے ہیں نا. تو وہ باقاعدہ جرح نقل کرتے ہیں، تابعین تبع تابعین میں سے کوئی اگر راوی ایسے ہیں ان کے اوپر جرح نقل کرتے ہیں اپنی اسماء و رجال کی کتابوں میں امام بخاری. تو اس طرح نہیں ہوتا جس طرح یہ لوگ سمجھتے ہیں. تو بیداری سے مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن دیکھ لے گا. اور اگر یہ نبی الاسلام کے مبارک زمانے کی خبر ہے تو وہ اس کو صحابیت کا شرف حاصل ہو جائے گا. دنیا میں دیکھنا ناممکن ہے. قرآن کا واضح فتویٰ ہے سورہ یاسین میں اور سورۃ الواقعہ میں کہ جو دنیا سے چلا گیا دوبارہ کبھی واپس نہیں آئے گا. ایک ایکسیپشن آئی ہے عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا، اور وہ بھی صرف ایکسیپشن یہ ہے کہ وہ ان کی نبوت کی یعنی اس نبوت کو جسٹیفائی کرتے تھے ایک معجزے کے طور پر، اس کی تصدیق کرتے تھے. اس کے بعد وہ مر جاتا تھا مردہ. یہ نہیں تھا کہ دوبارہ چلنا پھرنا شروع کر دیتا تھا. نہ، ایسے ہو ہی نہیں سکتا. یہ قانون قدرت ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے. جو دنیا سے مر کے گیا نا جی وہ واپس نہیں آئے گا. اور اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے تو وہ اپنے ایمان کی فکر کرے کہ وہ دنیا میں وہ واپس آ سکتا ہے اس طریقے سے. جس طرح شرح الصدور کے اندر جلال الدین سیوطی نے عجیب قسم کے واقعات لکھے ہیں کہ نبی الاسلام کسی کے جنازے میں شرکت کے لیے آ گئے. بھئی نبی الاسلام نے اگر کسی کا جنازے میں شرکت کے لیے آتے تو سیدہ فاطمہ کے جنازے میں آ جاتے ہیں نا، جو ڈائریکٹ فیض لینے والی تھیں اور حضور کے غم میں 6 مہینے تک وہ آپ کی وفات کے بعد کبھی ہنسی نہیں ہے، پوری زندگی روتی رہی ہیں، اور 20 سال کی چھوٹی عمر میں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. ان لوگوں کا مرتبہ سیدہ فاطمہ سے بھی زیادہ ہے. اما عائشہ 47 سال تک حجرہ عائشہ میں رہی ہیں. انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں سے نکل کے کوئی زیارت والا یا ہاتھ مبارک میرے لیے نکلا ہو. سب یہ جھوٹ ہے جو تبلیغی جماعت کی فضائل اعمال میں اور بریلویوں کی فضائل سنت میں لکھا ہوا ہے شیخ احمد رفاعی کے حوالے سے. سب بکواسیات ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں گستاخانہ کتابیں، ان کو نکالنا چاہیے.